میری شادی سے ایک دن پہلے میری دوستوں نے مجھے سہاگرات کے بارے میں بتایا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی شوہر کمرے میں آیا میں ڈر کے مارے رونے لگ گئی۔ شوہر نے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے درد ہوگا، مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ پھر شوہر نے مجھے شادی کے نام سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ شادی کے نام پر جو کھلواڑ لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ مجھے ڈراتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے پر بھی میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی پہلی رات تھی، اور اس رات ہر لڑکی بہت ارمان اور خواب سجا کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، نئی زندگی میں نئی خوشیوں کے انتظار میں رہتی ہے۔ لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ شوہر کے آنے کا سوچ کر ہی میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں کہیں جا کر چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے دیکھ نہ سکے۔ کاش کہ یہ سب کچھ میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ڈر کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر ایان کمرے میں آیا۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ڈر کے مارے میں نے اپنے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیا تھا۔ میں کس تکلیف سے گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ میرے حسین چہرے کو بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ میں بے حد خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو مجھے اتنا ٹھنڈا پا کر اس نے کہا کہ کیا بات ہے ہینا، تم اتنی زیادہ نروس کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا پھر تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ مجھے اس رشتے سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا۔ کہنے لگا پریشان مت ہو، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیسے سب ہوگا۔ اس نے کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے۔ وہ الماری کے پاس گیا، الماری کھولی اور ایک میڈیسن لا کر مجھے تھما دی، ساتھ میں پانی کا گلاس دیا۔ کہنے لگا یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا یہ کیسی دوا ہے؟ ایان کہنے لگا تمام پریشانیوں کا حل اسی گولی میں ہے۔ ایان کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی آخر میری پریشانیوں کا حل یہ گولی کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈر اس قدر زیادہ تھا کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تھی، اور جب ایان نے یقین دلایا کہ یہ گولی کھانے کے بعد تمہارا سارا ڈر اور پریشانی ختم ہو جائے گی تو میں نے وہ گولی کھا لی۔ ایان میرے قریب آنے لگا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگایا تھا، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں بھر لیا تھا، اور میں ڈر کے مارے خود کو اس سے چھڑوانے لگی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا جیسے میری آنکھوں میں سکون اترنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نیند میں کھوتی چلی جا رہی تھی۔ چاہا کر بھی میں خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے ہی میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھیں، جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کچھ دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم اس رشتے کے بارے میں ہم سے کچھ جانکاری لے لو۔ میں شادی کے اس رشتے سے بالکل انجان تھی، اسی لیے جب میری دوستوں نے مجھے بتایا تو مجھے ڈر محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ ان کے بتانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ کہنے لگی شوہر شادی کی پہلی رات اپنی بیوی پر ذرا بھی ترس نہیں کھاتا، اور تم تو اتنی حسین ہو، تمہارا شوہر تو تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیا۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور مسکرانے لگی، اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ان کی باتیں میرا دماغ اور میرا ہوش دونوں اڑا چکی تھی۔ شادی کی پہلی رات کا جو منظر انہوں نے مجھے بتایا تھا، اب مجھے اس رات سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب ہو رہے تھے میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں، اس لیے شادی کی پہلی رات میں اپنے شوہر کے آنے پر بے حد ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔
پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ لیکن ایان نے میری بات کو سن کر مجھے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے شاید مجھے نیند کی گولی کھلائی تھی جسے کھاتے ہی میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہیں تھی۔ ہاں، بس اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا تھا، لیکن سچ تو شاید اتنا بھیانک تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس سچ سے میں ابھی تک انجان تھی جو بعد میں مجھ پر کھلنے والا تھا کہ شادی کی پہلی رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ خیر، جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا جسم درد سے چور تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میری کمر میں درد کی لہر سی اٹھنے لگی تھی اور میں درد سے کراہ اٹھی تھی۔ میرے ساتھ میں لیٹا میرا شوہر فوراً سے اٹھ بیٹھا اور کہا، کیا ہوا ہینا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، میرے پورے جسم میں بہت درد ہے۔ یاد کرنے کے باوجود بھی مجھے یہ رات بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے چکراتے سر کو پکڑوں یا اپنی دکھتی کمر کو۔ میں نے بیڈ پر جیسے ہی نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری پڑی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے تکیا بیڈ سے لگایا اور ہاتھوں کو بیڈ پر رکھ کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے اور میری بکھری حالت مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میرے شوہر نے رات میں پیار محبت والا رویہ بالکل بھی نہیں رکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اسی لیے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یوں روتا دیکھ ایان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو، یہ سب تو ہوتا ہی ہے اور اب تمہیں اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لینا چاہیے، اور ویسے بھی شادی کی پہلی رات تو تمہیں زیادہ محسوس ہوا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں اس بات کی عادت پڑ جائے گی، اور پھر جب بیوی اتنی خوبصورت ہو تو انسان کیسے اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے۔ اور پھر تم رات میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر تمہیں میڈیسن نہ دی تو تم مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دو گی، اور پھر یہ رات میں اپنی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، لیکن مجھے اپنا جسم اس قابل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایان گھر پر اکیلا رہتا تھا، اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ پہلے تو میرے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے، کہنے لگے اکیلا لڑکا ہے، ہمیں تو ایسے رشتے سمجھ نہیں آتے۔ لیکن پھر میری ماں کہنے لگی کہ لڑکا اچھا خاصا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، اب اگر اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تم نے اچھی طرح چھان بین تو کرائی ہے نا، اس رشتے میں کسی نے بھی کمی نہیں نکالی ہے۔ اچھا ہے میری بیٹی پر سسرال کا بوجھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات ہی میری ایسی حالت ہو جائے گی کہ میں کھڑی بھی نہیں ہو پاؤں گی۔ ایان جب نہا کر باہر آیا تو کہنے لگا، دیکھو، میرے گھر میں تمہاری خدمت کے لیے فی الحال کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ گھر اب تم کو ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے اس کی بات پر اعتراض نہ تھا، لیکن مجھے اپنا آپ اس وقت اس قابل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کا ناشتہ بنا سکتی۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ کہنے لگا، ہینا، جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ جب میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں بڑی مشکل سے کمرے سے باہر آئی تو ایان باہر ہی لاؤنج میں بیٹھا فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن جو باتیں وہ کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ گزری ہوئی رات کے پل نہ جانے کس سے شیئر کر رہا تھا، وہ بھی بڑے ہی بے شرم انداز میں۔ مجھے ایان کا اس طرح اپنی پرسنل باتیں کسی سے بھی شیئر کرنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں پہلی ہی رات کی دلہن تھی، اس لیے میں اس طرح ایان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ایان کو بعد میں کہوں گی کہ اس طرح کی باتیں باہر نہ کیا کریں۔ میں فوراً سے نظریں جھکائے کچن میں چلی گئی تھی۔ تبھی میں نے اپنا اور ایان کا ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتے کے بیچ میں ہی جھجکتے ہوئے میں نے ایان سے کہا تھا کہ ایان، آج میری کمر میں بہت درد ہے، اس لیے شاید آج رات میں آپ کے ساتھ نہ سو سکوں، اور پلیز آپ بھی مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ ایان اس وقت چائے پی رہا تھا، اس کا کپ ہونٹوں تک جاتے جاتے رک گیا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو، میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتا، مجھے ہر صورت میں جلد سے جلد اولاد چاہیے، اسی لیے تو میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بے چین سا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ ہوا کیا تھا، لیکن اس وقت جو میری حالت تھی، میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ میں دوبارہ اسی تکلیف کو جھیلتی۔
لیکن میرے سامنے کھڑا انسان میری ہر تکلیف سے بے خبر ہو کر بس اپنی ہی منمانی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ رات کو پھر ایان نے مجھے ایک دوسری میڈیسن دی۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں کھانی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ نیند کی دوا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کس چیز کی دوا ہے یہ؟ وہ کہنے لگا کہ جلدی پریگننٹ ہو جانے کی دوا ہے۔ یہ سن کر تو میں کچھ دیر تک اس کی شکل دیکھتی ہی رہ گئی تھی کہ اس کو ایسے بھی کیا جلدی تھی۔ میری شادی کو کون سا 4-5 سال گزر چکے تھے، ابھی تو شادی کو 4-5 دن بھی نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی میرے ساس سسر زندہ تھے جنہیں پوتے اور پوتی کو گود میں کھلانے کی جلدی تھی۔ آخر وہ مجھے اتنی جلدی پریگننٹ ہونے کی دوا کیوں دے رہا تھا؟ میں نے کہا ایان ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو ہماری شادی کو 1 ہی دن گزرا ہے، آرام سے 2-4 سال بعد بچہ پلان کریں گے، ابھی تو خود ہی ہماری موج مستی کے دن ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں جانتا، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی جلدی ہے۔ مجھے بچے بہت پسند ہے، شادی سے زیادہ مجھے بچے کی خواہش تھی، اور اسی خواہش میں نے تم سے شادی کی تھی کہ جلدی سے شادی ہو اور میرے گھر میں ننھے منھے بچوں کی آوازیں گونجیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وقت برباد ہو اور 1 سال تک میں یہ دیکھتا رہوں کہ تمہیں اولاد ہوتی ہے یا نہیں، اور پھر اس کے بعد میں تمہیں دوا کھلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پانی پی کر وہ میڈیسن اپنے اندر اتار لی تھی، لیکن مجھے حیرت تب ہوئی جب پچھلی رات والی بے ہوشی مجھ پر پھر سے چھانے لگی۔ اس وقت میرا دماغ اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں یہ بات سوچتی کہ جب یہ دوسری دوا تھی تو مجھے نیند کیوں آ رہی ہے، مجھ پر کیوں اتنی بے ہوشی سوار ہو رہی تھی، اور پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ میں دوبارہ سے نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی مجھے اپنی سسکاریاں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، درد کی اتنی تیزی تھی کہ گہری نیند میں بھی میں رو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ درد کی وجہ سے جلدی کھل گئی تھی۔ اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے ایان کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا کہ میری کمر میں بہت درد ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو۔ لیکن وہ غصے سے کہنے لگا کہ ابھی دن بھی نہیں ہوا، تم کیوں میری نیند کا ستیہ ناش کر رہی ہو؟ پین کلر دے دیتا ہوں، تم وہ کھا لو۔ اس نے مجھے ایک اور دوائی دی جسے کھا کر میرے درد میں بس تھوڑا سا آرام ہوا تھا اور میں دوبارہ سو گئی تھی۔ لیکن صبح جب اٹھی تو درد پھر سے اٹھنے لگا۔ اب تو یہ روز کی روٹین بن گئی تھی۔ لگاتار میں 8 دن تک اسی تکلیف سے گزر رہی تھی، لیکن ایان کو جیسے میری کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ ایک دن وہ آفس سے لوٹا تو میں نے کہا کہ مجھے ماں کے گھر چھوڑ دو۔ مجھے ایان سے دور رہنے کا بس ایک یہی بہانہ ملا تھا۔ وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اسے بچے کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، بچے کا ہونا یا نہیں ہونا میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا۔ 8 دن میں ہی میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں ایان سے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتی تو وہ اس پر بھی نہیں مانتا تھا، کہنے لگتا ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گا۔ لیکن اس بار وہ جیسے ہی گھر سے باہر گیا میں نے اپنی ماں کو بلا لیا اور ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اس سے کمر درد اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد کا کہا اور میرا ہاتھ ابھی میرے پیٹ پر ہی تھا۔ میں 8 دن سے لگاتار یہ تکلیف سہ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا تھا؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے؟ میں نے نہ میں سر ہلا دیا، کیونکہ ایان تو مجھے روز جلدی پریگننٹ ہو جانے کی میڈیسن دیتا تھا، جس کو کھاتے ہی میں گہری نیند میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات ڈاکٹر نے مجھ سے کہی تھی وہ سن کر مجھے ایان پر شک ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر کی مجھ سے کوئی پرسنل دشمنی تو نہیں تھی جو وہ مجھ سے جھوٹ بولتی اور ایان کے خلاف میرے کان بھرتی؟
وہ ایک ڈاکٹر تھی اور اس کا پیشہ صرف اپنے مریض کا چیک اپ کرنا اور ان کا علاج کرنا تھا۔ اس نے مجھ سے جو بات بتائی تھی اس پر یقین کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میرے دل میں اب ایان کے لیے شک پیدا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ نیند کی دوا دے کر ہی کیوں تمہارے قریب آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح کے سوال سن کر مجھے ایان پر اور بھی شک ہونے لگا تھا، لیکن میں یہ کیسے جان سکتی تھی کہ سچ کیا ہے؟ کیونکہ میں کئی بار اسے وہ میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ زبردستی وہ میڈیسن مجھے میرے منہ میں ڈال دیتا اور پانی کا گلاس میرے ہونٹوں پر لگا دیتا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، اچھا تم مجھے اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تو میں نے سوچا مجھے اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آج تک اس نے مجھے وہ دوا دکھائی ہی نہیں تھی، وہ تو اپنی الماری سے نکال کر مجھے دیتا تھا۔ یہ بات جب میں نے اپنی ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی۔ ایسی کون سی دوائی ہے جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کر رکھتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر نظر رکھو، پھر تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ اس وقت میں اکیلی ڈاکٹر کے کمرے میں تھی، میری ماں کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اس لیے وہ ہر بات سے انجان تھی۔ میں مشکل سے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ میری ماں کہنے لگی، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تمہارے اوپر تو اپنے ساس سسر نند دیور کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور تمہارا شوہر بھی تم سے محبت کرتا ہے، لیکن تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ 8 دن میں ہی سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہو، چہرے کی رنگت بھی پھیکی پڑ چکی ہے۔ اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میرا شوہر کسی جانور سے کم نہ تھا، رات کو مجھے نیند کی دوا کھلا کر میرے ساتھ کیسا کھلواڑ کرتا تھا۔ میری ماں اپنے گھر جا چکی تھی۔ میرا پورا دن ڈاکٹر کی باتوں کو سوچتے ہی گزرا تھا، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ میں ایان سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہی گھر چلی جاؤں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں الماری کھول کر دیکھتی ہوں کہ آخر ایان مجھے کون سی دوا کھلاتا ہے۔ میں اٹھی اور آہستہ سے چلتی ہوئی الماری کے پاس آئی، اور الماری کھولی تو سامنے ہی اس کے کپڑے پڑے تھے۔ میں نے ایک ایک کپڑا ہٹا کر دیکھا، لیکن مجھے وہ دوا کہیں نہ ملی۔ لیکن جب میں نے نیچے والا ڈرا کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دوائی ایان نے اسی لاکر میں رکھی ہے۔ رات کو جب ایان واپس آیا، میں نے اسے کھانا دیا، لیکن میری بھوک تو جیسے اڑ چکی تھی۔ میں نے رات کو سوتے وقت دودھ کا گلاس پی لیا۔ اس سے پہلے کہ ایان کمرے میں آتا، میں فوراً سے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ ایان کو لگے کہ میں سو چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے سوتا دیکھ کر مجھے میڈیسن نہ کھلائے۔ کچھ دیر بعد ہی ایان کمرے میں آیا، مجھے سوتا دیکھ کر بازو سے ہلا کر مجھے اٹھانے لگا، کہنے لگا، اٹھ کر بیٹھو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ایان ماتھے پر بل چڑھائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ایان، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ یہ بہانے تو میرے سامنے مت بناؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر قیمت پر بچہ چاہیے۔ چلو اٹھو اور دوا کھاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، آخر آپ نے دوائی اپنی الماری میں چھپا کر کیوں رکھی ہے؟ میری باقی دوائیوں کے ساتھ رکھ دو، میں خود کھا لیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا تھا اور کہنے لگا، تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے تمہاری دوائی کو لاکر میں رکھا ہے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا، ایسے ہی، بس میں نے سوچا آج دوا میں خود کھا لیتی ہوں۔ میں نے آپ کی الماری کو کھول کر دیکھا تو مجھے کہیں وہ دوائی نظر نہیں آئی۔ مجھے لگا شاید آپ نے وہ لاکر میں رکھی ہے۔ میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ دوائی روزانہ تمہیں کھلاتا رہوں گا، اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاؤں گا۔ میں نے کہا، ایان، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے؟ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے پورا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور وہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی مجھے بتا سکتی ہے، ایسے یوں خود ہی دوا لینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میری اس بات پر ایان مجھے وہ میڈیسن نہیں دے گا، لیکن اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ دوائی عورت کو پریگننٹ کر دیتی ہے، تمہیں کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس میری بات مانو، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا، آج میں کوئی بھی دوائی نہیں کھاؤں گی۔
میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اس نے زبردستی مجھے وہ دوائی کھلائی تھی اور اسے کھانے کے بعد پھر سے میری وہی حالت ہونے لگی تھی، اور صبح ہوئی تو میں اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو میں تو بہت جلدی مر جاؤں گی، اور اسی لیے اب میں نے اپنا دماغ چلانا شروع کر دیا تھا۔ رات کو میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں سے میرا بیڈ آسانی سے نظر آ سکے۔ ایان نے مجھے پھر سے وہی دوائی کھلائی تھی اور میں پھر سے گہری نیند کی وادیوں میں اترنے لگی تھی۔ جب میں اٹھی تو ایان کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا، میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس پر وہ ویڈیو دیکھنے لگی، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھی تھی اور موبائل کو بیڈ پر پھینک دیا تھا اور اپنے چکراتے سر کو پکڑنے لگی تھی۔ جو کچھ میرا شوہر میرے ساتھ رات میں کرتا تھا وہ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایان واپس آتا، میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے گھر پر بلا لیا تھا اور ساری سچائی انہیں بتا دی تھی، جسے سن کر میری ماں تو بہت رونے لگی تھی۔ میرے پاپا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ایان ایک ادھورا مرد تھا، اس قابل نہیں تھا کہ بچہ پیدا کر سکتا، بلکہ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے پاس بھی آ سکتا اور میاں بیوی کا رشتہ بنا سکتا۔ وہ نامرد تھا۔ وہ اپنا روب مجھ پر جمانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک پورا مرد ہے، رات گزارنے کے لیے اپنے دوستوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا، جو میرے ساتھ بے دردی سے سلوک کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے ایان پر کیس کر دیا اور مجھے طلاق بھی دلوا دی۔ ایان پر انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم ہوا کہ پہلے بھی اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی نے اسے اسی بات پر طلاق دی تھی۔ شاید اپنی کمی کو چھپانے کے لیے اور اپنی بیوی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور کرنے والے ایک سے زیادہ لوگ ہیں، اور یہ بات جھوٹ نہیں تھی۔ ایان مجھے پریگننٹ کرنے کے بہانے مجھے نیند کی دوائی دیتا تھا تاکہ میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیل سکے۔ اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ پورا 1 سال لگ گیا تھا مجھے سنبھلنے کے لیے، کیونکہ جو درد اور تکلیف ایان نے مجھے ان دنوں دی تھی وہ بہت دردناک تھی۔ پھر میرے ماں باپ نے میرے لیے دوسرا رشتہ دیکھا تھا۔ اس بار پوری فیملی تھی۔ ہاں، لڑکا شادی شدہ تھا اور اس کا پہلے سے ایک بیٹا بھی تھا۔ بچے کی پیدائش پر ہی اس کی بیوی چل بسی تھی، مگر نہ ہی مجھے اس بات پر اعتراض تھا اور نہ ہی میرے ماں باپ کو۔ اب میں اپنے سسرال میں ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اور اس کے بچے کو بھی میں نے سچے من سے اپنا لیا ہے۔ اسے بہت پیار دیتی ہوں۔ خدا نے جتنی تکلیف مجھے دی تھی اس کے بدلے میں اتنے اچھے شوہر کو پا کر میں بے انتہا خوش تھی۔ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اس نے مجھے اتنا پیار کرنے والا ہمسفر دیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سسرال میں فیملی کا ہونا بہت ضروری ہے۔